السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، امت مسلمہ کی حالات کے تعلق سے خصوصیت سے مسجد اقصی کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، تو مسجد اقصی کے فضائل کیا ہیں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اس وقت معاشی اعتبار سے ہو، معاملاتی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، کس حالت میں ہے اور کس زوال کا شکار ہے یا زوال پذیر ہے، یہ ہم تمام کے علم میں یہ بات ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ امت کو اس وقت مکمل طور پر مایوس ہو کر بے عمل ہونا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے: لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ اللہ انہ لا یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور امت خوف اور امید کے درمیان میں چلے اور امیدوں کو اتنا زیادہ پختہ کر لیں کہ اپنی اصلاح کی فکر بھی نہ ہو، یہ بھی امت کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ امت کو چاہیے کہ اپنی انفرادی زندگی ہو، یہ اجتماعی احکام ہو، ہر حکم کے اندر اسلام کے طریقے کو اپنائیں، تبھی مسلمانوں کو کامیابی کامرانی کی منزل بہت آسانی سے مل سکتی ہے۔ اب غور کر لیں، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی ممالک ہو یا غیر اسلامی ممالک،
ہر ملک کے اندر اسلامی تحریکوں کا آغاز تو بڑے زور و شور کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور بعض جگہ نہیں، اکثر جگہ اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں۔ شاید ہی کچھ تحریکیں ہوں جن تحریکوں کا اختتام ہو رہا ہو، جو تحریکیں تکمیل کو پہنچ رہی ہوں۔ بہت سی اکثریت تحریکیں ان میں سے ایسی ہیں جو شروع ہی میں دب جاتی ہیں یا درمیان تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، یا آخر کو پہنچنے کا کچھ مرحلہ باقی ہوتا ہے، تحریک ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس بات میں ہمیں غور کرنا ہے کہ اسلامی تحریکیں کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچنا ہو تو جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے دو چیزیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو قابل غور یہ ہے کہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری تحریک شروع ہوئی مگر حالات آئے، حالات نے جکڑ لیا، جس کی وجہ سے ہماری تحریک ناکام ہو گئی۔ غور کریں، سازشیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسلام کے خلاف ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے سے ابلیس موجود تھا۔ تو تحریکیں جو سازشیں ہیں یہ سازشیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ان سازشوں کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہمیں اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنانا ضروری ہے۔ اسلام کے دائرے میں رہ کر جو تحریک چلے گی انشاءاللہ یہ تحریک اختتام تک اللہ کے فضل سے ضرور پہنچے گی۔ آج شکایتیں تو یہ ہو رہی ہیں کہ غیر مسلموں کی طرف سے ہماری تحریکوں کو دبانے کی بالکل سازشیں ہو چکی ہیں۔ اب دیکھیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ دامت برکاتہم کی ایک بات یاد آتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی سازش کامیابی کامرانی کی غیروں کی پہنچنا ہو تو اس میں ہماری خامی ضروری ہے۔ ہماری خامی ہی کی وجہ سے ان کی سازشیں کامیاب ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر وہ خامی اگر نہ ہو تو نہ ہونے کی حالت میں وہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس باتوں کو میرے بغور سنے انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ خود ہمارے اندر بڑے بڑے نقص ہیں، بڑے بڑے عیب ہیں، جن عیوب کی وجہ سے، جن نقصانوں کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی ہے وہ 23 سالہ نبوی زندگی ہے۔ ان میں سے 13 سال مکی دور کے اور 10 سال میرے نبی کے مدنی دور کے ہیں۔ جو مکی دور کے 13 سال ہمارے نبی کے گزرے، ان مکی دور کے اندر ہمارے نبی کے اوپر بھی اور بقیہ صحابہ جو اسلام کے دائرے کے اندر ہمارے نبی کے پاس آ کر بیعت ہوئے تھے، سب کے اوپر حالات آئے، اتنے کٹھن حالات آئے کہ بعض دفعہ گالیاں سننی پڑی، بعض دفعہ تھپڑ کھانے پڑے، بعض دفعہ اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کے باوجود کسی صحابی کے واسطے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دو، گالی کا جواب گالی سے دو، اور اگر کوئی زور سے تم سے گفتگو کرے تو تم اس سے زیادہ زور سے گفتگو کرو۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ اب غور کرے ساتھی میری باتوں پر۔ مکی دور کے اندر صحابہ اتنے تو کمزور نہیں تھے کہ وہ 4 تھپڑ لگاتے تو صحابہ کے پاس ایک تو تھپڑ لگانے کی طاقت تھی، مگر اس کے باوجود حکم نہیں کہ تم تھپڑ لگاؤ۔ اللہ کے نبی کے طرف سے اجازت نہیں کہ تم تھپڑ لگاؤ، تو صحابہ برداشت کرتے گئے۔ اب دیکھیں یہ برداشت صحابہ کو کرنے کا حکم کیوں ہوا تھا، اس بات میں غور کریں۔ اس لیے کہ یہ آگے چل کر اسلامی معاشرے کی باغ دوڑ کو سنبھالنا تھا۔
آدمی جب تکلیفیں اٹھاتا ہے، حالات میں جکڑتا ہے، تو یہی آدمی بنتا ہے۔ تو نبی صحابہ کو بنانا تھا، صحابہ کے اوپر حالات آ رہے تھے، صحابہ بن رہے تھے، اس لیے کہ اسلامی معاشرے کو، سارے دنیا کے نظام کو صحابہ نے سنبھالنا تھا۔ اس کے واسطے صحابہ کے ساتھ تکلیفیں آ رہی تھی، اور صحابہ برداشت پہ برداشت، برداشت پہ برداشت کرتے گئے۔ آخر میں جب حد سے زیادہ تکلیفیں سامنے ہو گئیں، اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہو گیا۔ اب مدینے کی طرف آئے، پھر فتح مکہ کا موقع پیش آیا، پھر ریاستیں بنی، پھر سیاست ہوئی، پھر اس کے بعد سماجی طریقے بھی شروع ہوئے، پھر معاشرتی زندگی کے اصول بھی بتلائے گئے، پھر اس کے بعد جنگیں بھی ہوئی، پھر اس کے ساتھ غزوے بھی ہوئے، پھر اس کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا یہ اپنی جگہ ہے۔ مگر صحابہ کو اس کے بعد بڑے بڑے اقتدار حاصل ہوئے، بڑی بڑی سلطنتیں صحابہ کے قدموں میں آ کر گری۔ اس کے بعد قیصر و کسریٰ ہو یا دوسرے کوئی بڑے بڑے اقتدار ہو، سب صحابہ کے کنٹرول میں آ گئے۔ اب غور کریں، صحابہ اقتدار کو پسند کرنے والے نہیں تھے، مگر اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو اقتدار دیا۔ تو جہاں اقتدار دیا وہی صحابہ کی عادت تھی کہ وہ تعلق مع اللہ کو، اللہ کے ساتھ تعلق کو انہوں نے مضبوط کر لیا۔ اسی لیے غیر مسلم نے اپنی ایک مرتبہ افسر سے کہا تھا، یہ جو صحابہ ہیں یہ رہبان باللیل، یہ رات کے رہبان ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، رکبان بالنہار، یہ دن کے اندر مجاہد ہیں۔ تو جہاں صحابہ دن کے اندر جہاد کرتے، وہاں رہبان باللیل اپنی ساری رات عبادت میں لگاتے۔ اقتدار صحابہ کو مل گیا، اور صحابہ کے قدموں کے نیچے دنیا آ کر گر گئی۔ اس کے باوجود صحابہ نبی کے اتنے زیادہ تربیت یافتہ ہو چکے تھے کہ دنیا ان کے دل کے اندر نہیں تھی۔ آج مسلمان جو زوال پذیر، زوال کا شکار ہم نہیں کہہ سکتے، زوال پذیر ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ حالات اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ اس سب کے پیچھے راز یہی ہے کہ مسلمانوں نے بعض دفعہ تحریکوں کو شروع کیا تو دن میں بڑا زور و شور شروع کر دیا، رکبان بالنہار، دن کے گھوڑ سوار تو بن گئے، مگر رہبان باللیل، رات میں جو اللہ کو منانا تھا، رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا تھا، یہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان زوال پذیر ہو گئے۔ صحابہ کو دیکھو، بدر کے میدان کے اندر جنگ ابھی قریب نہیں آئی، دوسرے دن جنگ ہونے والی ہے، جنگ بعد میں کر رہے، پہلے اللہ کے سامنے تڑپ رہے۔ آج جو تڑپنے کا ماحول تھا یہ مسلمانوں نے چھوڑا، حالات آئے۔ اب غور کریں، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آگے فرمایا ویثبت اقدامکم، حالات جکڑے ہوئے ہوں، ایسے موقع پر بھی اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اب اس آیت کے اندر سب سے پہلے دو الفاظ جو اللہ نے استعمال کیے، وَإِن تَنْصُرُ اللَّهِ کا فرمایا، ینصرکم، تمہاری مدد کب ہوگی؟ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، اللہ کو مناؤ گے، تب تمہاری مدد ہوگی، تمہارے قدم جمیں گے۔ آج ہم نے اپنے اندر نقص کو پیدا کر لیا، آج ہم نے اپنے اندر کمزوری کو پیدا کر دیا، جس کمزوری کا نتیجہ آج مسلمان زوال پذیر ہوئے، حالات کا شکار ہوئے، بچے بچیاں سب شہید ہونے پر مجبور ہوئے۔ اس سب کے پیچھے صرف حضرت خالد سیف اللہ رحمانی جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ کی بات یاد آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ فلسطین کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، یہ حالات اور یہ حالات کو ختم کرنا صرف یہ فلسطینی مسلمانوں کا حق نہیں ہے، بلکہ اس میں
سب سے جو بڑی غلطی ہے یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہے۔ حضرت کی بات میں نقل کر رہا ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا اگر دیکھیں اسلام کے اندر سب سے بڑا مقام کسی مسجد کا ہے تو وہ کعبۃ اللہ کا ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ مسجد نبوی کا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ مسجد اقصی کا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کے ذریعے سے جو کعبۃ اللہ کو بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے مسجد اقصی کی بھی تعمیر کی ہے۔ تو کعبۃ اللہ جہاں بنا اس کے صرف 40 سال بعد ہی مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی تھی۔ باتوں کو بغور سنیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو دنیا کی دوسرے نمبر کی جو مسجد ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ حضرت خالد سیف اللہ صاحب نے فرمایا کہ مسلمان عمرہ کرنے کے واسطے جیسے کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، پھر حلق کرا کر غسل کرتے ہیں، عمرہ ہو جاتا ہے۔ عمرے سے فراغت کے بعد مسجد نبوی کو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ریاض الجنہ ہے، وہاں نماز پڑھیں گے 50,000 نمازوں کا ثواب، وہاں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روضہ اقدس کی زیارت ہوگی، شرف حاصل ہوگا۔ تو اب مسلمان جیسے کعبۃ اللہ کو، اب مسلمان جیسے مسجد نبوی کو بار بار جانا آنا کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان ادھر جانا آنا کر رہے ہیں، ایسا ہی معمول اگر ساری دنیا کے مسلمان مسجد اقصی کے لیے بناتے، سفر کعبۃ اللہ کا، سفر مسجد نبوی کا، سفر مسجد اقصی کا، یہ معمول ساری دنیا کے مسلمانوں کا ہوتا تو اسرائیلیوں کے دلوں میں بھی یہ قسم کی جھجک بیٹھ جاتی کہ اگر ہم فلسطینوں پر حملہ کریں گے، اگر ہم مسجد اقصی پر ڈاکہ ڈالیں گے، اگر ہم مسجد اقصی کو نقصان پہنچائیں گے، یا فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں پر، عورتوں پر، بچیوں پر ڈاکہ ڈالیں گے، حملہ کریں گے، ظلم کریں گے، تو ساری دنیا کے مسلمان ہمارے اوپر جم کر برس پڑیں گے، اور ساری دنیا کے مسلمان جب یہاں آئیں گے، کسی مسلمان پر مسجد اقصی کے دیدار کے دوران، یا مسجد اقصی کی نماز کے دوران، یا مسجد اقصی کی حاضری کے دوران، یا مسجد اقصی کے دیدار کے دوران اگر کسی پر کچھ میزائل کا حملہ ہوگا، یا بمباری کا حملہ ہوگا، یا کوئی اور حملہ ہوگا، تو وہ ملک والے بھی ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ یہ ڈر ان کے دل کے اندر پیدا ہوتا اگر ساری دنیا کے مسلمان وہاں پہنچ کر اس کے دیدار کا معمول بنا لیتے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے جیسے کعبے کو جانے کا معمول بنایا، جیسے مسجد نبوی کو جانے کا معمول بنایا، ایسا ہی مسجد اقصی کا معمول نہ بنایا، جس کی وجہ سے آج مسجد اقصی پر حملہ ہوا۔ مسجد اقصی دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا بارکنا، یہ برکت والا گھر ہے۔ مسجد اقصی جہاں سے ہمارے نبی نے 7 آسمان کا سیر کیا، جہاں سے اللہ کے پاس پہنچ کر اللہ کا دیدار کیا، جہاں سے اللہ کے پاس پہنچ کر دیدار اللہ کا کیا، پھر جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، پھر انبیاء سے ملاقات کی۔ یہی مسجد کے اندر سارے انبیاء کی امامت اللہ کے نبی نے کی۔ پھر یہی مسجد اقصی جس کے طرف رخ کر کر 16 ماہ تک یا 17 ماہ تک تقریباً ہمارے نبی نے قبلہ اول بنا کر، پہلا قبلہ بنا کر نمازیں ادا کی۔ تو دیکھیں میرے ساتھی، اتنا بڑا مقام اس مسجد کو حاصل ہے کہ کتابوں کے اندر لکھ کر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک امتی بن کر آسمان سے اتریں گے تو اسی مسجد اقصی پر۔ حدیث میں یہ بھی لکھ کر ہے کہ جب دجال دنیا کے اندر آئے گا تو مکہ اور مدینہ نہ پہنچے گا، تو ایسے ہی مسجد اقصی کے اندر، مسجد اقصی کے قریب جانے میں بھی ڈر اسے لگے گا۔ مسجد اقصی کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی 2 دعائیں، اے اللہ مجھے جو حکومت ملے گی ایسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا ہے، اور حضرت سلیمان نے یہ بھی دعا کی، حدیث کے اندر لکھ کر ہے کہ اے اللہ
جو مسجد اقصی کے اندر آ کر ایک نماز بھی ادا کرے تو مسجد اقصی کی نماز ادا کرنے پر اللہ اس کو ایسے گناہوں سے دھو دے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو مسجد اقصی کے اندر ایک نماز کوئی پڑھے تو سارے گناہ معاف۔ اتنے بڑے فضائل، اتنے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے بارے میں ارشادات، مگر مسلمانوں کی غفلت، مسلمانوں کی لاپرواہی، مسلمانوں کی لاپرواہی کا نتیجہ آج کھل کر ظاہر ہو رہا ہے۔ جانے جاتی ہیں مسلمانوں کی، درد دل اپنی جگہ ہوتا ہے مگر اپنی غلطی پر کبھی مسلمان غور نہیں کرتے۔ حضرت خالد سیف اللہ کی بات کو بار بار نقل کر رہا ہوں کہ ہمارا اگر معمول عمرے کو جانے کا، مسجد نبوی کو جیسا جانے کا، ایسے ہی مسجد اقصی کا بھی معمول ہو کر رہتا تو شاید ہی ایسے خطرناک حالات کے اندر فلسطین کے مسلمان مبتلا ہوتے۔ یہ سب غلطیوں کا نتیجہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا نہیں بلکہ سارے ہی مسلمان اس قصور کے اندر مبتلا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ حالات کے اندر مسلمان بچے مر رہے ہیں، مسلمان نوجوان شہید ہو رہے ہیں تو ان کی آہ اور ان کی تڑپ، ان کا بلبلانا، ان کا رونا جو ہو رہا ہے اور اس سے ان کی عورتوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس تکلیف کے قصوروار صرف وہاں کے مسلمان، وہاں کی حکومتیں، وہاں غزہ ادھر ادھر کے جو ممالک ہیں وہ ہی نہیں بلکہ اس کے قصوروار ساری دنیا کے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے نبی کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا، پھر اس کے بعد تابعین کا دور آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دور کے اندر ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، مجھے ہمیشہ 16 ہجری کا ربیع الاول یاد آتا ہے، اس لیے کہ اس ربیع الاول کے اندر حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مسجد اقصی کے اطراف میں پڑاؤ ڈالا، پھر اسرائیلیوں سے چھین کر عیسائیوں سے، یہودیوں سے چھین کر اور اس مسجد اقصی کو مسلمانوں کے کنٹرول میں دیا۔ جب مسلمانوں کے کنٹرول میں آئی تو حضرت عمر فاروق کو خبر دی گئی کہ عمر فاروق ہمارے کنٹرول میں ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق مسجد نبوی سے نکل کر مسجد اقصی کا سفر کیے۔ مسجد اقصی کے سفر کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت بلال کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا، بلال بڑے دن کے بعد یہ مسجد ہمارے قبضے میں آئی ہے، اس میں اذان دیے ہوئے بھی بڑے دن گزر گئے ہیں، اب تمہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ جب سے نبی دنیا سے پردہ کیے اس وقت سے لے کر تم نے اب تک اذان نہیں دی، اب تمہیں اذان دینا پڑے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اذان دینے کا شوق تو تھا مگر من نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ جب میں اشہد ان محمد بولتا تھا اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتا تھا، اگر میں آج اشہد ان محمد بولوں اللہ کے نبی کا چہرہ تو نظر نہیں آئے گا۔ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت بلال کی زبان سے نکلا اور بلال کی آواز تو سریلی تھی، حدیث میں ہے کہ جب بلال فرش پر اذان دیتے تو عرش تک اس کی آواز اللہ پہنچا دیتے تھے۔ اتنی سریلی آواز سے جب اذان نکلی صحابہ چیخ چیخ کر رونے لگ گئے، اللہ کا نبی کہاں، اللہ کا نبی کہاں۔ اب یہی مسجد اقصی کے اندر حضرت عمر نے بھی نماز ادا کی، صحابہ نے نماز ادا کی، عمر بن عاص نے نماز ادا کی، بلال نے نماز ادا کی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز ادا کی، مگر حالات اس وقت اتنے کٹھن ہوئے کہ آج مسجدوں میں نماز ادا کرنے کو مسلمان تڑپ اٹھے۔ اب ان حالات کے اندر مسلمانوں کو سب سے بڑا اہم کام جو کرنا ہے وہ یہ حدیث میں لکھ کر ہے کہ جب کسی کے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت قوت ہمارے پاس نہ ہو تو زبان سے روکیں، زبان سے بھی روکنے کی طاقت ہمارے پاس نہ ہو تو تب کم از کم دل میں تو برا سمجھیں اور دل میں برا سمجھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں۔ بعض علماء نے یہاں تک یہ لکھا ہے کہ شرک بڑا گناہ ہے، شرک کے مقابلے میں شرک کے برابر ظلم بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ شرک کوئی کرے
تو اس کا وبال آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے، ظلم ہو تو ظلم کا وبال دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو وہاں ظلم ہو اور ہم خاموش رہیں، دعا بھی نہ کریں تو اللہ کے پاس ضرور بے ضرور پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے اہم جو ضروری بات ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی فضائل کو سمجھ کر ہر نماز کے بعد کچھ نہ کر سکتے ہو تو کم حالت میں دعا تو کر سکتے، قرآن کی تلاوت کر کر ان کے حق میں جو وہاں شہید ہو گئے ان کے لیے صبر جمیل کی دعا تو کر سکتے۔ بھائیوں، سب سے بڑی جو اہم بات ہے، غیروں کی سازشیں کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچنا ہو تو اپنا نقص ضروری ہے۔ ہمارا نقص تھا، آج ان کے اوپر حالات آئے، ہمیں اپنے نقص کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ انفرادی طور پر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج اجتماعی طور پر اجتماع ہو رہے ہیں، مجلسیں ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، مگر جو نہیں ہو رہا وہ انفرادی طور پر ہم اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انفرادی طور پر اپنی اصلاح کی آغاز کریں، اس لیے کہ جو حالات آتے وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے آتے۔ آج جن حالات کا امت شکار ہو رہے، اکثر وہ شکار اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہمارے گناہ جب کم ہوں گے، گناہوں سے توبہ ہوگی، اللہ حالات کا رخ بدلا کر رکھ دیں گے۔ تو دیکھیں، میں نے شروع میں کہا صحابہ کی عادت یہ تھی کہ صحابہ کو اقتدار حاصل ہو گئے، بڑے بڑی سلطنتیں مل گئی، اقتدار مل گئے، عہدے مل گئے، دولت مل گئی، سلطنت مل گئی، اس کے باوجود صحابہ کے اندر عاجزی، انکساری کا پیغام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آج ہم اپنے بارے میں سوچ لیں کہ جب کوئی اقتدار، جب کوئی عہدہ، جب کوئی سلطنت، جب کوئی سیٹ ہمیں مل جاتی ہے تو ہم اپنے آپ میں کتنے دعوے دار ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، لوگوں پر ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ ساتھیوں، ہمیں اپنی اصلاح کی اس وقت بہت سخت ضرورت ہے۔ دیکھیں، صرف ہم فلسطین کی بات کو نہیں کر سکتے، یہ اخلاق صرف فلسطین کی حد تک نہیں، اپنے بازوں میں جو غیر رہتے ہیں، جو اپنے رہتے ہیں، سب کے سامنے اپنے اخلاق کو دکھلانا پڑتا ہے۔ حضرت تقی عثمانی مدث اللہ العالی ایک بات فرمایا کرتے تھے جو اپنے طلبہ سے ہمیشہ کہ دیکھو میرے طلبہ، جب علم کے ساتھ کچھ شہرت آتی ہے تو آدمی بننے کے بجائے بگڑنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ آدمی کو کچھ اونچا مقام مل جائے، پھر اس کے ساتھ شہرت بھی حاصل ہو جائے تو آدمی بنتا نہیں، بگڑنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر عیب کتنے بھی ہوں، اچھے اخلاق ان پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے اندر صفات جتنے بھی اچھے ہوں، ہمارے اخلاق برے ہوں تو ان سارے صفات پر یہ برے اخلاق پانی پھیر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں دیکھیں، 1 منٹ میں بات ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی نے نماز لمبی کی، اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اللہ کے نبی نماز تھوڑی مختصر کر لو۔ اللہ کے نبی نے کل البسط فتقعد ملوما محسورا، اللہ کے نبی نے زیادہ تر خرچ کیا، اللہ کے نبی سے فرمایا تھوڑا روک کر خرچ کرو۔ تبلیغ حد سے زیادہ کر دی، اللہ کے نبی کو فرمایا کہ وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جب اخلاق دکھلانے کی باری آئی، اللہ نے فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق دکھلاؤ۔ تو ساتھیوں، ہمیں اپنے اخلاق بنانا پڑے گا، معاف کرنا پڑے گا۔ اب ہمیں جو کچھ بھی ہو اپنے بھائیوں کو دعاؤں میں یاد اپنی جگہ رکھیں، اپنے قریب جو رہتے ہیں سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اللہ حالات بدلیں گے۔ اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔